جناب حمزہ، عبیدہ، مولائے کائنات، یہ تین شخصیتیں میدان جنگ میں نکلی اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جہاد کے لیے۔ ادھر سے تین لوگ بڑھے، ایک کو حمزہ نے مارا، ایک کو عبیدہ نے مارا، اور علی نے معلوم ہے کسے مارا؟ کافروں کا قافلہ تھا جو ادھر سے علم لے کے آیا، علی نے اسے مارا۔ آپ کے پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے اونچا علم، میں علم کی تاریخ کو علی تک لے کے آ گیا ہوں۔ اب جیسے لکھا ہے نا اونچا علم، ایسی آوازیں حسینیہ نو تعمیر میں ایسی بلند ہو کہ لگے دنیا میں سب سے اونچی آواز بلند ہو رہی ہے۔ علم لے کے آیا، علی نے مارا۔ دوسرے نے علم اٹھایا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا۔ تیسرا علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا۔ چوتھا علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا۔ پانچواں علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا۔ چھٹا علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا۔ 9 کافروں کے علمداروں کو علی نے مارا۔ حمزہ نے پوچھ لیا، علی یہ علم والوں ہی کو کیوں مار رہے ہو؟ علی نے پلٹ کے جواب دیا، اگر قیامت تک بھی کافروں کے درمیان سے کوئی علم لے کے آتا میں اس کو مارتا رہتا۔ جملہ رائے گا نہ ہو جائے، آواز علم کی اونچائی کی طرح اونچی اور بلند ہونی چاہیے۔ اگر قیامت تک بھی یہ کافر علم اٹھا کے لاتے میں انہیں مارتا رہتا۔ حمزہ نے پوچھا کیوں مارتے رہتے؟ علی نے پلٹ کے جواب دیا، کافروں کا علم سے کیا لینا دینا؟ کافر کا علم سے کیا لینا دینا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اعلی اللہ رایتک فی الآخرہ، اے علی اللہ تمہارے پرچم کو آخرت میں بلند رکھے اور تمہاری اولاد کے پرچم کو اس دنیا میں بلند رکھے۔ علم کی تاریخ آگے بڑھی، تاریخ خیبر کے معرکے تک پہنچ گئی۔ 39 دن تک علمدار جاتے رہے، واپس آتے رہے۔ خیبر کا جو قلعہ ہے، اس کا جو دروازہ ہے، اس کے اوپر مرحب نہیں بیٹھتا تھا۔ مرحب 4 بھائی تھے، ان میں سب سے چھوٹا تھا مرحب، اور اس کو سب سے پیچھے ہی چھپائے رہتے تھے۔ چونکہ مرحب سب سے طاقتور تھا قلعے میں، اس لیے خیبر مرحب ہی کے نام سے مشہور ہوا۔ ادھر سے سردار جاتے تھے علم لے کر، 39 دن تک یہی ہوتا رہا۔ تاریخی حقیقت ہے، اس میں کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گئے دروازے کے اوپر بہادر کو دیکھتے تھے، جیسے جاتے تھے ویسے ہی گھوڑا لے کے واپس آ جاتے تھے، اور رسول کے پاس آ کے رکتے تھے۔ رسول پوچھتے تھے بھئی آج بھی جنگ نہیں جیتی گئی؟ سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا، پھر دونوں کہتے تھے نہ یہ بھاگا نہ ہم بھاگے، یہ تو گھوڑا ہی بھاگا تھا۔ سوچنے کی بات ہے جو لوگ 39 دن تک گھوڑے کو نہ سنبھال پائے، ان کے ہاتھوں میں امت کی مہار دے دی گئی۔ نتیجہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو گیا ہے۔ 39 دن تک جب یہی ہوتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ توجہ، اور علم کس کو دے دیا؟ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام علم دے دیا۔ ایک جملہ سن لیجئے، درمیان میں جب بات چلی رہی ہے، علامہ سید محمد امروہوی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، مصنف بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، تو یہی ذکر کر رہے تھے کہ 39 دن تک
بھاگے 40ویں دن نبی نے فرمایا کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. یہی ذکر کر رہے تھے کہ 39 دن کے بعد نبی نے فرمایا کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. کسی نے درمیان سے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کہا نبی اللہ نے کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا؟ علامہ سید محمد امروی صاحب نے کہا کہ میں وہاں موجود تھوڑی تھا جو مجھے پتا ہو. کیا یہ کیوں کہا کہ کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا؟ علامہ سید محمد امروی نے بڑی آہستگی سے کہا کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا 40ویں دن آنے والے کی فضیلت بیان کر رہے ہوں گے یا 39 دن تک جانے والوں کی پول کھول رہے ہوں گے. یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں. کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. علم مل گیا علی کو. توجہ، ان کا جو نجومی تھا، یہ یہودی تھے سارے قلعہ خیبر میں. نجومی نے ان کے بتایا ہوا تھا کہ تمہاری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور 2000 سال تک کا ٹائم دیا ہوا تھا، وقت دیا ہوا تھا کہ 2000 سال تک تمہاری حکومت ختم نہیں ہوگی. اور مرحب سے کہا ہوا تھا تو جس کے بھی مقابلے پہ جائے گا جیت ہی کے آئے گا، فتح کامرانی کے ساتھ ہی پلٹے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کسی کے بھی مقابلے پہ چلے جانا. مولا کائنات بڑھے، روز یہ ہوتا تھا کہ سردار دیکھتا تھا فوج کہاں ہے، لشکر کہاں ہے، ساتھ ہے کہ نہیں. آج اندازیہ جب تھا، علی نہ پیچھے پلٹے، نہ مڑ کے دیکھا، نہ دیکھا فوج کہاں ہے، نہ دیکھا لشکر کہاں ہے. گئے اور سامنے جو پتھر تھا اس کے اوپر علم گاڑ دیا. توجہ دیجئے گا عزیزو، پتھر پہ علم گڑا. مرحم نے نجومی کو دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پتھر پہ علم کیسے گڑ گیا؟ نجومی نے آسمان کو دیکھا، کتاب کو کھول کے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ ہے، اس کے چاروں طرف ایک سیارہ ہے، اس کے چاروں طرف ایک ستارہ چکر لگاتا ہے. توجہ، جب وہ چکر لگا کے پورا اپنا چکر پورا کر لیتا ہے تو پتھر موم بن جاتا ہے. اور اتفاق سے اسے پتا ہے کہ یہی وقت وہ ہے جب پتھر موم بنے گا. اور اس نے ستارے کے اشارے پہ پتھر کے موم بننے کے بعد علم کو گاڑ دیا. توجہ، ایک مرتبہ امامت کے کان تک یہ آواز پہنچی، علی نے علم کو نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا. نجومی کبھی علی کے ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی ستارے کو، کبھی علی کے ہاتھ کو، کبھی ستارے کو، کبھی علی کے ہاتھ کو، کبھی ستارے کو. مرحب سے گھبرا کے کہتا ہے اس کے مقابلے پہ نہ جانا. توجہ، اس کے مقابلے پہ نہ جانا. کا معاملہ کیا ہے کہ یہ ستاروں کے اشارے پہ نہیں چل رہا، ستارہ اس کے اشارے چل رہا ہے. اب علی نے دیکھا آتے ہوئے، علم کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. علی نے دیکھا آتے ہوئے 2 تلوار، 2 زرہیں، 2 قول، 2 کمانیں، ساری چیزیں 2 ساری چیزیں 2. علی شرطیں رکھتے تھے. پہلی شرط تو یہ کہ واپس چلا جا، کوئی جنگ نہیں ہوگی تو اپنے آ جا، آرام سے رہ. مرحب سے کہا واپس چلا جا. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کہ پھر ایسا کر اسلام قبول کر لے، ایسا کر اسلام قبول کر لے. کہ اسی کی 2 جنگ ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہ پھر حملہ کر. توجہ، حملہ کر. اس کے پہلے مرحب نے آ کے اپنا تعارف کرایا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی نے بھی کہا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو نام تو سنا سنا سا تھا، اسے فوراً یاد آ گیا کہ میری ماں نے منع کیا تھا کہ کسی کے بھی مقابلے پہ جانا، حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا. یہ پلٹا بھی بیچارہ، یہ پلٹا. درمیان میں ایک صاحب مل گئے،
تاریخ کہتی ہے وہ شیطان صاحب تھے. شیطان نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ارے حیدر ہے، میری ماں نے منع کیا تھا. کہ ایک حیدر تھوڑے، یہ دنیا میں بہت سے حیدر ہیں. مگر یہ تو سوچ کہ عورتیں کیا کہیں گی، اگر تو پلٹ گیا تو عورتیں کیا کہیں گی. یہ واپس پلٹ آیا، آپ نے توجہ ہی نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے مقابلے پہ جب بھی جو بھی جہاں بھی آئے خود نہیں آتا، اسے شیطان لے کے آتا ہے. اسے شیطان لے کے آتا ہے، خود وہ نہیں آتا. آ گیا. جب مرحب کی تربیت سمجھی آپ نے کیا ہے. مرحب کی ماں نے کہا تھا حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا. دست عادل بڑھا، ذوالفقار عادل چڑھی. توجہ، ہر چیز دو تھی نا. علی نے اس طریقے سے مارا کہ مرحب بھی دو ہو گئے. اس طرح مارا کہ مرحب بھی دو ہو گئے. تو علم کی تاریخ آئی ہے خیبر تک. اب سنیے عزیز و جملہ، 39 دن تک علمدار ایسے لوٹ کے آتے رہے. 40ویں دن علی علم لے کے گئے، جیت اور فتح کے ساتھ لوٹے. جانتے دنیا کا جغرافیہ دیکھیے اور اسلامی جغرافیہ دیکھیے. توجہ عزیز و آخری پر تک. یہ تفسیریں بڑھ گئیں، تاریخیں بڑھ گئیں. پھر جملہ دوہرا دوں بدل کے. اس کا مطلب یہ ہے لوگوں نے ہمارے منبر بھی بانٹ لیے، ہماری تاریخیں بھی بانٹ لی، ہماری خلافتیں بھی بانٹ لی، ہمارے لقب بھی بانٹ لیے، ہماری شجاعت کے تمغے بھی بانٹ لیے، ہمارے تخت بھی بانٹ لیے، ہماری مسندیں بھی بانٹ لی. لیکن 1400 سال سے آج تک کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ کوئی علم بانٹنے آ جائے.